باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر وفیت سے ہوں گے۔ ہمارے تجوید کے جو قواعد ہیں الحمدللہ وہ بہت حد تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم اذان، نماز اور نماز جنازہ اور دیگر چھوٹی صورتوں پر انشاءاللہ مشق کریں گے، اور ان میں سب سے اہم جو ہے وہ اذان ہے کہ جب ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، تو ان کا تلفظ بھی عموماً جو احباب ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، تو اس سے ہم انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ تو اصل لفظ ہوتا ہے تلفظ، ٹھیک ہے جی، اذان کا درست تلفظ۔ تو یہ لکھ کر اس لیے ہم کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس ہو سکے۔ تو اذان سٹارٹ ہوتی ہے اس سے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اکبر پر جو ہے نا وہ یہاں پیش ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر میں سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بعض اس کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے، تو یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا۔ تو اس کا لحاظ رکھیں گے، اس میں جلالت سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اس میں جلالت پر پڑھا جاتا ہے۔ یہ ہم نے ضابطہ پہلے پڑھ لیا ہے، اس میں جلالت کا پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں جلالت سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس میں جلالت کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر یہاں پیش پڑھیں تو ہم اس کو اللہ اکبر پڑھیں گے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کا جو علامہ شامی اور دیگر فوائد مکیہ میں یہ جو درج ہے کہ اس کا اصل تلفظ اور بہتر تلفظ جو ہے یہ اس طرح ہونا چاہیے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو اللہ کے اس میں جلالت کے اوپر زبر تھی وہ یہاں آ گئی ہے را کے اوپر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ جو اس کی حمزہ ہے، حمزہ جو اس میں جلالت کی حمزہ کے اوپر جو زبر ہے، فتح ہے، اس کو را کے اوپر لے آئیں گے۔ تو یہ ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، لیکن عموماً جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ درست نہیں ہوگا تجوید کے قواعد کے اعتبار سے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جیسے یہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر تو یہاں وقف کریں گے تو یہاں پڑھیں گے الف لام میم، ٹھیک ہے، میم پر وقف کر لیا، اور آگے پڑھیں گے اللہ لا الہ الا ہو۔ لیکن اگر یہاں وقف نہیں کیا، وصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وصل کرتے ہوئے یہاں زبر آ جائے گی، یہ زبر جو ہے یہ اس میں جلالت کی یہ یہاں آ جائے گی، اور یہ پڑھیں گے الف لام میم اللہ، الف لام میم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ساکن ہو جائے گا، اس میں جلالت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے ہی اس میں جلالت میں اور یہ جو اذان میں آتا ہے تو یہاں پڑھیں گے اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی بجائے پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ را پر زبر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں جلالت کو پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے دیکھا پیچھے، اس میں جلالت سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت پر ہوگا، ٹھیک ہے جی، پر ہوگا ورنہ باریک ہوگا، تو پر ہوگا ورنہ باریک ہو، یعنی زیر ہوگی اس میں جلالت سے پہلے، یعنی کہ للہ باللہ، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح باریک ہو جائے گا۔ تو اس پر بہت سی غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اللہ اکبر اس میں جلالت کو پر نہیں کرتے، پڑھ دیتے ہیں اللہ اکبر نہیں پڑھیں گے، بلکہ اللہ اس میں جلالت کو پر کریں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اگر پیش بھی ہوگا تو اس کو بھی پر کریں گے، راللہ، ٹھیک ہے، راللہ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے جی، اس وقت بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ تو اس پر بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، میں نے خود سنا ہوا ہے، تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں۔ تو اس حمزہ کو لمبا کر دیتے، اس میں جلالت کو حمزہ کو لمبا کر دیتے، پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اکبر پڑھنے کا مطلب یہ ہے، یہ دو حمزہ کٹھے ہو گئے، کھڑی زبر الف کے اوپر کھڑی زبر آ گئی نا، حمزہ بن کے، تو یہ ڈبل حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے، یہ حمزہ استفہامیہ ہوگا،
یہ حمزہ علیحدہ ہے، یہ حمزہ، تو اس کا معنی ہو گیا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا؟ یہ استفہام ہو جائے گا، جن دو حمزہ کٹے ہو جائیں گے تو پھر بنے گا اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح پڑھ دیتے اللہ اکبر. تو اس میں جب شک پڑ گیا تو شک پڑنے سے انسان جو ہے وہ مشکوک ہونے سے انسان جو ہے، یہ لحن جلی حرام تو ہے ہی ہے، ہر صورت ہے، لیکن شک پڑنے کے اللہ کے بارے میں شک ہو جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. تو یہ بہت لحاظ رکھنا چاہیے اس کا. تو لہٰذا اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا. اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا معنی ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو اس طرح اس کو لمبا کر کے پڑھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر کرنا، ٹھیک ہے جی. آگے بعض یہ بھی کر دیتے ہیں اللہ اکبار، تو با کو لمبا کر دیتے ہیں اللہ اکبار، ٹھیک ہے؟ تو بار اکبار کہتے ہیں بڑے ڈول کو، بڑے ڈول کو عربی میں اکبار کہتے ہیں. تو معاذ اللہ یہ بھی دیکھیں کتنا معنی چینج بھی ہو جائے گا. اللہ اکبار، بار نہیں کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، با کو لمبا نہیں کرنا، اکبار مدہ نہیں کر دینا. تو ٹھیک ہے، تو اس میں جلالت کو پر کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. اس میں جلالت کو پر کر کے پڑھنا ہے. تو یہ بھی میں نے سنا ہے، خود میں نے سنا ہے، تو کہا بھی ہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے، مانتے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اک سمجھ آتی ہے، آگے بر کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. تو قرآن پاک میں کسی حرف کو حذف کر دینا یا کسی کو بڑھا دینا یہ لحن جلی حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اس کا سخت گناہ ہے. تو یہ اذان کے پہلے الفاظ ہیں، ان پر غور کریں. تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے وہ اذان کے کلمات پر ہم ذکر کریں گے، بحث کریں گے. تو یہ غور سے سن لیں کیسے پڑھنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ اللہ پڑھنا یہ حرام لحن جلی ہے، گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ یا پھر اللہ اکبار، ٹھیک ہے؟ اس کو لمبا کرنا بھی گناہ کبیرہ حرام ہے. اور اس میں جلال کو پر کر کے بھی پڑھیں گے چونکہ زبر آ گئی اس سے پہلے. اور اس طرح بھی پڑھتے اللہ اکبر، اللہ اکبر کرنا پڑھنا بھی حرام لحن جلی گناہ کبیرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مشن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.